سورہ انا انزلنا اس کی اس آیت سے کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک رات آنے والی ہے رمضان میں، ایک رات آنے والی ہے اس رمضان جس کو اللہ کہہ رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ جس رات میں تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی، جس رات میں تمہاری تقدیر بدلے گی، قدر بدلے گی، قدر سورہ قدر ہی بولا جاتا۔ سارے مرحومین کے جیسا دنیا میں لوگ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری طرح سارے مرحومین کی بھی تقدیر کو بدل سکتے۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ رات آنے والی ہے، اتنی امپورٹنٹ رات کہ اگر اس رات کو آپ جان لیں، رمضان پہلی رمضان سے یہ پیک ہوگا، بالکل پیک ہوگا۔ اینڈ اس رات میں اگر تم نے کوئی چیز کر لی، پورے رمضان تم کو پریپیئر کرتے ہوئے لے کے آ رہا اللہ رمضان میں، پہلی رمضان سے 19 رمضان تک، 18 کی نائٹ شب 19، شب 21 اور شب 23، یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں ون آف دی نائٹ از شب قدر۔ شب قدر کو آپ ایزی مت لو۔ رمضان شروع ہو گیا بامبے میں، پوری دنیا میں رمضان شروع ہو گیا، اور آج اس کی پہلی شب جمعہ آ گئی، تو پہلے شب جمعہ سن لو، پھر اس پہ جاتا ہوں، بس 45 منٹ پڑھوں گا۔ اللہ اس منجی فیملی کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ دوستو، رمضان کی پہلی یوں ہی شب جمعہ کی امپورٹنس ہے، سال بھر ہر تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنس، کہ پورا ہفتے میں یعنی فرائیڈے سے لے کے وینسڈے تک جو راتیں ہیں وہ بڑی اچھی راتیں، لیکن تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے کہ تمہاری حاجات پوری ہو۔ پورے ہفتے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں تمہاری لائف، وہ تھرسڈے نائٹ کو ختم ہو جائے۔ اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ اسی طرح جیسے ہماری دعاؤں کو ایکسپٹ کر رہا اللہ، اسی طرح ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دے دی، ہمارے اوپر ایک ریسپانسبلٹی دے دی۔ جو لوگ زندہ ہیں، اولاد زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، تو بیٹا بیٹی کے اوپر اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی دے دی کہ پہلا کام یہ کرنا، تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کام کرو۔ دیکھیے آپ پورا رمضان 30 روزے رکھ رہے، اور وہی بامبے کی اتنی گرمی میں آپ اتنا لمبا روزہ رکھ رہے، اور اگر پورا روزے رکھے، نماز شب پڑھے، عبادتیں کرے، اینڈ اف یو پلیز میرے جملے غور سے سنو، اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار یور پیرنٹس، تو فائدہ کیا؟ پہلی چیز رمضان میں یہ سیکھو، پہلی چیز اس لیے کہ رمضان میں پوری دنیا 1 بلین مسلم سے، ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ اللہ مجھے رحمت بھیج دے، رحمت بھیج دے، رحمت بھیج۔ ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے اوپر رحمت آ جائے، بلیسنگ آ جائے، پورے سال بھر کی جو دعائیں رکی ہوئی ہیں دعائیں پوری ہو جائیں، یہی چاہتے ہو نا؟ ہر آدمی یہ چاہتا کہ ہمارے اوپر ہماری دعا قبول ہو جائے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ دعائیں ایکسپٹ۔ تو دعائیں ایکسپٹ کرنے کے لیے جب، اور اللہ وعدہ کر رہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ یہ پرامس کر رہا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ جب اتنا کر رہا، اور رمضان میں شب جمعہ، کتنی بڑی بات ہے کہ آج پہلی شب جمعہ ہوا ہے رمضان کی۔ وی آر سو لکی ٹو ہیو دس تھرسڈے نائٹ، یہ یاد رکھو، وی آر سو لکی ٹو ہیو دس تھرسڈے نائٹ۔ تم رات بھر عبادت کرو، سب کرو، ماں باپ کی اطاعت نہ کرو۔ اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، if you don't do anything for your ماں باپ، یہ مت بولے کہ ماں مر گئی، باپ مر گئی، یار 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال 20 سال کی بات کر رہا، کوئی 1 مہینہ پہلے مرا ہو، کوئی 2 مہینے پہلے مر، کوئی لاسٹ ایئر مرا، یہ مت بولے اتنے دن ہو گئے۔ اب کیا، اگر رمضان کی ساری برکتیں لینا چاہتے ہو، رمضان کی ساری رحمتیں لینا چاہتے ہو، تو آج کی رات سب سے پہلے شکر ادا کر کے اپنے اس مرحوم ماں باپ کے لیے کام کرو، اس مرحوم ماں باپ کے لیے کچھ کرو۔ پہلی چیز اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ۔ یہ یاد رکھو کہ اگر آج تم روزہ رکھ رہے ہو، اگر آج تم امام علی کے شیعہ بن کے ہو، اگر تم عزاداری کر رہے، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے، تم بامبے میں آج دوسرا تیسرا جو بھی روزہ ہے روزہ رکھ رہے، تم اللہ کی عبادت کر رہے، تم شب نماز پڑھ رہے، تو کس کی وجہ سے پڑھ رہے؟ Just because of your parents. Just because of your parents. Just because of your mom and dad. کہ اگر mom and dad تم کو ایسا ریز نہیں کرتے، دیندار، اگر باپ تم کو حلال رزق نہیں کھلاتا، ماں بچپنے سے اپنے شکم میں، جب تم ان کی ماں کے پیٹ میں، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کرے، ماں کے پیٹ میں جب تم آئے تو اس وقت ماں نے حلال کھایا، اسی لیے دل میں علی کی محبت آئی ہے، ماں نے حلال رزق کھایا اس لیے تم عزادار حسین بنے، باپ نے تمہارے اوپر محنت کی تو جس کی وجہ سے تم عزادار حسین بنے، اور تم اگر ماں باپ کو بھول جاؤ، بھائی اتنی بڑی بات بولا، پورے روزے رکھو، پوری عبادتیں کرو، and if you don't do anything for your parents، لائف میں ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر۔ میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے جو مجھے سفینۃ النجات میں منجی فیملی کی مدد سن رہا کہ ابھی بھی موقع، ماہ رمضان میں اگر تم چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، ماہ رمضان میں تم چاہتے کہ تمہارا سال بھر کا رزق کھلا رہے،
اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے جسٹ جا کے ون ورڈ بولو, ون ورڈ, گو اینڈ سٹ ود یور مام, گو اینڈ سٹ ود یور ڈیڈ. کیا بولو جا کے؟ ماہ رمضان شروع ہو گیا نا, جسٹ ہولڈ دیئر feet, hold their feet. اب بولو mom, I'm sorry if I hurt. Dad, I'm sorry if I hurt you. اب بولیں گے what I've done, why should I say sorry? Don't say this. یہ مت بولو کہ میں کیوں بولوں سوری, میں نے کیا کیا. نہیں ہو سکتا پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو تم نے ماں کو ہرٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں تو باپ کو ہرٹ کیا. You have to, it's a must. We have to say sorry اگر تم چاہتے کہ تمہارے روزہ قبول ہو. اور اگر ماں باپ کو سوری بولو گے تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری عزت جائے گی. And don't go alone, don't go alone. میں بہت سمارٹلی بات کر رہا, پلیز پلیز میرے بات جملے غور سے سنو. If you are married, then don't go alone. Go with your partner, go with your wife, in front of your wife, in front of your children. اگر تم نے جا کے اپنی ماں کو اپنے باپ کو سوری بولا تو یاد رکھو یہی چیز تمہاری اولاد سیکھے گی. وہ جب بڑے ہوں گے اور وہ کبھی مس بہیو نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا باپ سوری بولتا تھا ماں کو, باپ جا کے میرے باپ کو اپنے ڈیڈ کو سوری بولتا تھا, تو وہ لوگ بھی آگے بولیں گے. اور یاد رکھو اگر آج تم نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کے دل کو سکون پہنچا دیا, تمہارے روزے قبول, تمہاری دعائیں قبول ہو, تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو گئے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کے اوپر آئے گی جو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible of my words, what I'm saying. یہ منجی فیملی کی مجلس سفینۃ النجات میں پڑھ. ماہ رمضان کا پہلا میسج, پہلا پیغام میرا کہ سب سے پہلے اگر روزوں کو ایکسپٹ کرانا چاہتے, تم یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کھلا ہو رہے, تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. دوستو یہ سب سے بڑا جملہ تھا, یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا راضی ہو یا نہ ہو, اللہ میرا مجھ سے راضی. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہ راضی ہو جائے, اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے. کوئی یا دیکھو کوئی راضی ہو یا نہ ہو, اللہ تمہارا. اور اللہ اسی سے راضی ہے کہ جب اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے. ربیان صغیرہ کہا ہے اللہ نے, ربیان صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. روز دعا کرو, نماز شب پڑھ کے روز دعا کرو اپنے ماں باپ کی کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے, اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. خالی صبح سے شام تک کھانا اور پانی سے بچے رہنا روزے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک کمپلیٹ پیکیج کا نام ہے کہ روزے میں تم کو اتنے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے. اللہ نے کہا کہ روزہ اسی لیے واجب کیا گیا کہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے, تم پائس ہو جاؤ. تو پائس وہی بنے گا جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا, جو ماں باپ کے ساتھ مس بہیو کرے گا. جو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ماں بولتی ہے رمضان میں کہ بیٹا کین یو ڈو دس, اوکے مام آئی ڈو اٹ, حرام ہے. باپ بولے اوکے ڈیڈ ڈونٹ ریز یور وائس. جو میں یوتھ کو بول رہا, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر ہوگا, ڈیزاسٹر ہوگا. ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف یور پیرنٹس. تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا زندگی میں, یاد رکھو. اف یو ڈونٹ behave properly with your dad. میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. ماہ رمضان صرف استغفار کا مہینہ, ماہ رمضان صرف سوری کا مہینہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ, میں نے ایک جملہ بولا تو آپ سوچیں گے یہ کیسا. میں نے کہا اگر پیرنٹس راضی نہیں ہے تو ڈیزاسٹر ہے لائف. I said this word. ڈیزاسٹر کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا گلف کا. مجھے جب گئے وہاں پہ تو راستے میں ایک مسجد کے پاس ایک بیگر بیٹھا ہوا تھا. فقیر جیسا مسجدوں کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں, بامبے میں بھی بیٹھتے ہیں, خواجہ مسجد کے باہر, مغل مسجد, امامیہ, ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر مانگنے والے بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اندر جا کے جیسے فقیر باہر بیٹھ کے مانگ رہے نا, یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اپنے گھر کے اندر بلا کے کہا کہ یہاں مانگو. کتنی عزت کے ساتھ رکھا, کتنی. ہم بھی وہ فقیروں کی طرح رہتے باہر, لیکن اللہ نے کہا گھبراؤ مت, میں تجھے عزت دوں گا, تو مجھ سے مانگنا ہے نا تو اندر آ کے مانگ. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. میں کیا بول رہا ہوں, غور سے سنو. خواجہ مسجد کے باہر کتنے فقیر جس میں مسلمان بھی ہیں بیٹھ کے مانگتے رہتے. اللہ نے کتنا اچھا ہم کو موقع دیا, کتنی عزت دی کہ اس نے کہا مجھ سے مانگنا ہے نا تو آؤ میرے گھر کے اندر آ کے مانگو, کوئی نہیں دیکھے گا تم کو, وہاں آ کے مانگو. تو دوستو ایک فقیر باہر بیٹھا ہوا تھا بیگرز کے ساتھ. تو لوگ جو میرے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا مولانا اس کو جانتے ہیں آپ؟ I said no. میں مثال دے رہا ہوں, یہ ریئل واقعہ ہے. ایک مولانا کے ساتھ کہا جانتے ہو؟
آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا مولانا یہ وہ شخص ہے کہ آج دروازے پہ مسجد کے بیٹھ کے بھیک مانگ، اللہ معاف. یہ اپنے ایک زمانے میں، ایک دور میں، آج سے 25-30 سال پہلے یہ اس سٹی کا سب سے رئیس آدمی تھا، ریچسٹ پرسن تھا. آئی واز شاک. کا اس کے گھر تھے، اس کے ولاس تھے، اس کے بنگلے تھے یا گلف میں. ہی واز ریچسٹ پرسن، بہت بڑا بزنس مین تھا. یہاں تھا اس کا ملینر تھا، ملینر. پلیز غور سے سنو، کا ملینر تھا. لیکن ناؤ یو سی کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. آئی سیڈ واٹ ہیپن؟ کہ مولانا اس کا اتنا بڑا بزنس تھا، اس کے ماں باپ تھے، ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، گرو کر رہا تھا. مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتی تھی. لیکن باپ کا انتقال ہوا، ماں تھی، ماں کا سایہ تھا. پھر اس کی شادی ہوئی، اس کی وائف آ گئی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں ایک جنرل میسج دے رہا آپ کو کہ ماں باپ کی دعا کیا ہے. کہا وائف آ گئی. وائف آنے کے بعد اب اس کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن اب کچھ دنوں کے بعد گھر کے حالات بدلے. وائف نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام. وہ ایک جو ٹپیکل سب کانٹیننٹ کے حالات ہوتے. کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام، ود مائی مدر ان لا. یہ ناراض ہونے لگا ماں کے اوپر، آواز کو ریز کرنے لگا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یہ جو بنگلے میں ماں رہتی تھی، کہا ماں تو گھر کے اندر رہے گی، میرا بیوی نہیں رہ سکتی. اس نے کہا یا ماں رہے گی یا میں رہوں گی. اس نے بیوی کی محبت میں ماں کو، جو باہر آؤٹ ہاؤسز تھے گھر کے اندر اس بنگلے میں، آؤٹ ہاؤس سمجھتے ہیں آپ؟ آؤٹ ہاؤسز جو تھے، جو سرونٹس کوارٹر جس کو بولتے ہیں، ایک کمرے میں ماں کو رکھ، ایک کمرے میں ماں کا رکھ. بیوی گھر بنگلے میں، روز کھانا آ جا رہا، ماں کھا لے رہی. شیز آل الون. وقت گزرا، ماں بیمار ہوئی، ماں کا انتقال ہوا. بس جب تک اس باؤنڈری کے اندر ماں تھی اس وقت بھی اللہ مہلت دیتا، اللہ معاف کرے، مہلت دیتا رہا کہ اب بھی تو صحیح ہو جا. لیکن جب ماں چلی گئی وہاں سے، انتقال ہو گیا. اب اس کا جو بزنس ایسا عروج پہ تھا، غرور کر رہا تھا، سٹیج ایسا آیا کہ بزنس ڈاؤن ہونے لگا، لاس ہونے لگا. اتنا لاس ہوا کہ یہ ڈیبٹس میں آ گیا، سب بک گیا. جو بنگلہ تھا اس کو بھی بیچنا پڑا، زیرو ہو گیا. اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہے، گولڈ کو ہاتھ لگاتا تو مٹھی بن جاتی ہے. بس زیرو ڈیبٹس یہاں تک آ گئے. اب کچھ سٹیج ایسا آیا کہ وائف نے بھی کہا، وہ بیوی جس نے یہ کہا تھا کہ اس بنگلے میں یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی، تو اس کی محبت میں اس نے ماں کو نکال دیا تھا، آؤٹ ہاؤس میں بھیجا. اسی بیوی نے کہا تھینک یو ویری مچ، ناؤ یو ڈونٹ ہیو منی، آئی کانٹ لیو ود یو. شی لیفٹ. وہاں پہ ایک دھکا پڑا. یہ حشر ہو گیا کہ آج یہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، آج یہ مسجد کے سامنے کھڑے رہ کے مانگ. کوئی اس کے اوپر پٹی نہیں تھا، کوئی اس کو افسوس نہیں کر رہا تھا. اس نے جیسے کیا ویسا ہوا. میری ہاتھ جوڑ کے بول رہا میرے یوتھ کو، پورے بامبے کے یوتھ اور سفینۃ النجات کے اوپر، جو مجھے آج منجی فیملی کے اس سال ثواب کی مجلس سن رہا، افسوس سے بول رہا میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں. فرسٹ تھنگ، ماہ رمضان میں، اس رمضان میں یہ دعا کرو کہ پروردگار میں جیسے تیرا اوبیڈینٹ رہوں اسی طرح اپنے ماں باپ کا اوبیڈینٹ رہوں. ماں باپ کا اوبیڈینٹ رہو، اس لیے کہ اگر تم نے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کی، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، وہ اللہ کی کیا ریسپیکٹ کرے گا، امام کی کیا ریسپیکٹ کرے گا. پہلے گھر سے سیکھو بھائی. جس کی وجہ سے تم نے اللہ کو پہچانا، میں نہیں پہچان سکتا تھا اللہ کو. یہ ماں باپ تھے کہ ماں نے سجدہ کیا، باپ نے سجدہ کیا تو میں اللہ کو سجدہ کرنے لگا. ماں کی وجہ سے. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. چھٹے امام کے جملے کیا کہا مولا نے کہ جب بھی ہماری محبت، جب بھی تم یہ دیکھو کہ بامبے میں یہ کتنا مومن ہے یہ لڑکا، ہم بولتے ہیں مسجد میں یار کتنا نیک انسان ہے، ہم بولتے ہیں نا، کہ جب بھی تم ہماری محبت
کسی کے دل میں دیکھو، چھٹے امام کا مشہور جملہ، جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو اس کی ماں کے حق میں، کہ کتنی اچھی پرورش کی ماں نے، کتنا پاکیزہ طریقے سے نیکی کے ساتھ تم کو ریس کیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری محبت دل میں آئی۔ اللہ جس کے، پلیز آمین بولنا سب، اللہ جس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ان کو سلامت رکھ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، مغفرت والدین اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور جس مرحوم کی آج میں مجلس پڑھ رہا اس کی مغفرت، اور جن جن کے ماں باپ مر گئے ان کی مغفرت کے لیے، ماہ رمضان کی ان راتوں کا واسطہ اللہ اللہ ان کی مغفرت کے لیے سب مل کے جو بیٹھ کے مجھے سفینہ نجات پہ سن رہا، ایک صلوات بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، سارے مرحومین کی مغفرت۔ تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ اطاعت والدین، ریسپیکٹ، ہاؤ ٹو ریسپیکٹ۔ آپ آواز ہی بلند کر دیں، یاد رکھو، لک ایٹ می، جب بھی تم ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ گھر میں چل رہے یا باہر جا رہے یا واک پہ جا رہے، ایک سٹیپ پیچھے چلو، ایک سٹیپ پیچھے چلو، ساتھ مت چلو۔ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، یو ایٹنگ ود یور مام، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو کبھی بھی بیٹھ کے یہ نہیں بولنا کہ پہلے سٹارٹ نہیں کرنا، ماں کو بولنا، ماں، ڈیڈ کو بولنا پلیز کین یو سٹارٹ، پہلا لقمہ ماں باپ توڑنا، اس کے بعد خود توڑو، بولو ماں پلیز کین یو سٹارٹ نا، وہ جب وہ توڑے اس کے بعد کھاؤ، اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ کے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا، چوتھے امام کا، امام کیا درس دے رہا، امام کی کیسا میسیج دے رہا ہوں۔ امام کی جو ریئل مدر تھی بی بی شہر بانو، ان کا انتقال جب مولا انفنٹ تھے، 6 مہینے یا 1 سال یا 2 سال کے جب میرا مولا تھا، اس وقت میری امام کی والدہ جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب چوتھے امام بہت چھوٹے تھے، ہی واز انفنٹ، فیو منتھس کے تھے، تو بی بی شہر بانو ایران کی شہزادی تھی، رائل فیملی سے تھی، تو بی بی شہر بانو جو ہے کے ساتھ 2 کنیزیں آئی تھیں مدینہ منورہ میں، اور ایک کنیز ہندا تھی جس کا نکاح بعد میں یزید کے ساتھ ہوا، وہ شام چلی گئی تھی بی بی شہر بانو کے انتقال کے بعد۔ ایک کنیز جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی اور بی بی شہر بانو کا انتقال ہوا، تو اس کنیز نے کہا کہ میں، میری شہزادی کے ساتھ تھی، ان کا بچہ ہے، میں انہی کے ساتھ رہوں گی۔ تو یہ پوری زندگی چوتھے امام کے ساتھ تھی، ماں کی کنیز تھی، ماں نہیں تھی۔ ظاہر، میرے جملے غور، ظاہری طور پہ امام کی پرورش کی، دنیا میں امام کو پرورش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرے جملے غور سے سننا، امام کی پرورش کی دنیا میں ضرورت نہیں، یہ نہیں کہ امام دنیا میں آ کے پرورش پاتا، بلکہ امام پیدا امام ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا بلیو ہے کہ امام دنیا میں آتے ہیں تو امام بن کے آتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ اس کنیز نے امام کو پرورش کیا، امام بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے اس کنیز، کنیز ہے، ماں کی طرح ریسپیکٹ کرتے تھے، ماں کی طرح، اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے اس کنیز کی، اس لیے کہ اس نے میری پرورش کی ہے، میری ماں کی کنیز ہے۔ دوستو، کردار امام زین العابدین علیہ السلام دیکھو، کیریکٹر آف آور امام دیکھو، دین لک ایٹ اس کہ ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ آر وی ڈوئنگ۔ یہ امام کی ماں نہیں ہے، ماں تو بی بی شہر بانو تھے جن کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ماں کی کنیز تھی، ظاہری طور پر پرورش کی، تو امام نے کیسی ریسپیکٹ کی وہ دیکھو آپ۔ ہوا کیا، جب کربلا کے بعد میرا مولا 1 میل لیتا تھا، بس 1 میل، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، صبح سے شام تک کے فاقے کے بعد میرے سامنے روٹی آ گئی، پانی آ گیا، لیکن ہائے میرے کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح ہو گئے، میرا بابا، میرے بھائی لوگ سب۔ بہرحال مولا ایک کھانا اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ کھاتے تھے، خاندان، اہل خاندان کے ساتھ جو مولا کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، اور کبھی بھی ہمیشہ ایک کھانا سب کے ساتھ کھاتے۔ تو مولا سے کہا گیا، فیملی ممبرز میں سے ایک نے، کہ مولا یہ کیا بات ہے، چوتھے امام سے، کہ آپ سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس کنیز کے ساتھ، اس بی بی کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھاتے جو آپ کو ماں کی طرح ریس کیا، اس نے جو اتنی آپ کے خیال رکھتی تھی بچپنے سے، بی بی شہر بانو کے بعد اس نے آپ کا سب سے زیادہ ظاہری طور پر خیال رکھ کے آپ کو ریس کیا، مطلب آپ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ تو امام نے کیا کہا پتہ ہے، میں صرف اپنے یوتھ کا بولا کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس، یہ امام کی ماں نہیں ہے، امام کی ماں نہیں ہے، صرف ریس کیا ہے ظاہری طور پر۔ امام کا جواب سنو کہ مولا آپ کبھی کھاتے نہیں ساتھ، واٹ از دا ریزن؟
تو امام نے کہا میں اس کو اپنی ماں کی طرح دیکھتا ہوں. پلیز غور سے سنو. اگر یہ میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, روٹیاں ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ ماں اگر کوئی روٹی لینا چاہتی تو اس سے پہلے میرا ہاتھ چلا جائے. اللہ اکبر, اللہ. احتیاط دیکھو, اب احتیاط دیکھو. کہتے مولا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ماں اگر کوئی چیز کو لینا چاہ رہی, روٹی لینا چاہ رہی, اور میں اس سے پہلے, میں جوان ہوں, وہ ضعیف ہے, میں آگے بڑھاؤں ہاتھ اس سے پہلے, اس کی ماں کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے میں آگے بڑھ کے لے لوں. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نافرمانی والدین میں میرا شمار ہو. آپ کردار امام زین العابدین دیکھو, درس امام زین العابدین دیکھو, میسج آف امام زین العابدین دیکھو کہ ہاؤ امام زین العابدین ہم کو پیغام دے رہے کہ ماں کی ریسپیکٹ ایسا کرنا جبکہ ماں نہیں ہے. اب آپ خود انصاف سے بولو کہ جو میری ریئل مدر ہے, جس نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا ہے, what I'm doing for her, what I'm doing for her. اگر ماں باپ مر گئے, زندہ ہے تو آپ ریسپیکٹ کر رہے. اگر تمہاری ماں مر گئی ہے, تمہارا باپ مر گیا, تو آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ, فرسٹ نائٹ آف رمضان, فرسٹ تھرسڈے نائٹ. آرام باغ میں تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ ہے, شب جمعہ ہے, اور ماہ رمضان میں سب کھلا ہوا ہے بامبے میں. آپ میری مجلس سفینۃ النجات پہ سن رہے ہیں. غریب کو آج کی رات اپنی ماں کے نام پہ دے دو, اپنے باپ کے نام پہ دے دو, ماں کے نام پہ, باپ کے نام پہ, کسی بامبے میں غریب کو دے دو, غریب کو دے دو. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا گھر کا بھاڑا نہیں ہے. رمضان شروع ہو گیا, آپ کو پتا ہے, شروع ہو گیا, پتا ہے, کچھ نالج ہے کہ بامبے میں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں افطاری کے لیے سامان نہیں ہے. کوئی ایسے گھر ہے, کوئی معلوم ہے, نالج ہے, یا صرف اپنی نالج ہے کہ مجھے مسجد آنا ہے, افطاری کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تھینک یو بولنا ہے, جانا ہے. دس از ناٹ رمضان. یہ رمضان کا میسج نہیں ہے. میں ریکویسٹ کر رہا. یہ صرف رمضان کا پیغام نہیں ہے. رمضان کا پیغام یہ کہ تمہاری فکر ہونا, تمہاری سوچ ہونا. 11 مہینے اگر تم نے کوئی سوچ نہیں تھی, if you have not done anything last 11 months, تو this is the best chance. اور آج کی پہلی شب جمعہ ہے. میری خواہش ہے جو سفینۃ النجات پہ سن رہا, پلیز گیٹ اپ, پلیز گیٹ اپ. اور دیکھو کہ بامبے میں کوئی ایسا گھر ہے, آج کی رات گزر جائے گی, کل کی رات نہیں آئے گی. کل کی رات آپ کیا سمجھ رہے, کل کی رات کا وہی امپورٹنس ہے جو تھرسڈے نائٹ ہے. اگر آپ یہ چاہتے کہ تمہاری ماں کو, تمہارے باپ کو, تم یہ چاہتے کہ آرام باغ میں یا رحمت آباد میں رمضان کی رحمتیں جو جیسے شہر میں ہے, جیسے آپ کے اوپر آ رہی, آپ چاہتے کہ آرام باغ, رحمت آباد میں جتنے مرحومین ہیں ان کی قبروں میں تم اپنی رحمت کو برسانا چاہتے, تو میں ایک روٹی مانگ رہا تم سے, ایک روٹی اپنے لیے نہیں. اس وقت میں انڈیا میں نہیں ہوں. I'm not in India, I'm in America, I'm in New York. میں یہ مجلس سفینۃ النجات پہ نیو یارک سے پڑھ رہا. الخوی سینٹر نیو یارک میں میرا رمضان کے مجلسیں چل رہے. الخوی سینٹر نیو یارک میں رمضان پڑھنے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو میں آپ سے بول رہا ہوں, مجھے مت دو ایک روٹی. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں آپ کے فائدے کی بات کر, آپ کے بینیفٹ کی بات کر. ایک روٹی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک ہی روٹی دو گے. جو تم دے سکتے ایک کھانا دے دو. شب جمعہ تمہاری ماں کو, پہلی رمضان کا شب جمعہ ہے, یہ پہلی رمضان کا شب جمعہ دے دو. یہ نیت کرو کہ اللہ شب جمعہ ہے, تھرسڈے نائٹ ہے, اللہ میری ماں کو, میرے باپ کو, میرے بھائی کو, یہ منجی فیملی والوں کو بول رہا ہوں, جس کی آج فیملیز کی آج ایسال ثواب ہے, ان سب کو بول رہا ہوں, یہ دعا کرو کہ آج شب جمعہ رمضان میں جیسا زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں, اللہ وعدہ کر رہا کہ میں اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہوں. اللہ پرومس کر رہا کہ میں اپنی برکتوں کو, نعمتوں کو, رحمتوں کو نازل کرتا ہوں. تو میری خواہش ہے آپ سے, I beg you, please. کتنے ایسی فیملیز ہوں گے, آج سے شروع کرو دوستو. ایک روٹی مانگ رہا ہے, ایک روٹی کی کیا ویلیو ہے یار بامبے کی, ایک پیس آف بریڈ کی کیا ویلیو ہے بامبے کی. کتنے غریب ہوں گے کہ جن کے پاس اب شہر کو کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اتنے ایسے غریب ہوں گے کہ ان کے پاس ایک روٹی ہے, 5 روٹی ہے, 10 روٹی. تم کو اندازہ, اگر تم روٹی نہیں خرید سکتے, اناج کا ایک پیکٹ دے دو, رائس کا پیکٹ. لیکن نام نہیں کرنا, نام نہیں بولنا. بہترین یہ عمل یہ ہے کہ خاموشی سے لے کے جا کے ان کے گھر کے دروازے کہ وہ دروازہ, اور ناک کر کے چلے جاؤ, ناک کرو اور چلے جاؤ. وہ دروازہ کھولے تو اس کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کہاں سے آیا. کھانا ایک میل بامبے سے, مثال کی طور, مثال آپ جانتے کہ یہ فیملی کے پاس کچھ نہیں ہوگا, یو نو دس فیملی,
تو مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا، آئی ڈونٹ نو بامبے کے کیا حال، آپ پاؤ خیمہ یا بریانی کا پیکٹ دروازے پہ رکھو، نوک کرو، چلے جاؤ غریب کے گھر پہ، غریب کے گھر پہ، اس کے بعد دیکھو کہ اجر کیا ہے، اور نیت کرو کہ اللہ یہ مثال کے طور پہ منجی فیملی کا، یہ ان کا، اور مثال کے طور پہ تمہاری ماں باپ بھائی بہن، 1,00,000 آدمی کا نام لو، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے پروردگار، وہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے، وہ کہتا ہے کہ تم دوٹو، اس لیے کہ دوستو رمضان صرف افطار پارٹیز کا نام نہیں، رمضان صرف خود کے کھانے کا نام نہیں، رمضان کھلانے کا نام ہے، کھلانے کا نام رمضان ہے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے، اگر تم نے آج کسی غریب کا پیٹ بھر دیا، یتیم کا پیٹ بھر دیا، بیوہ کا پیٹ بھر دیا، مولا علی علیہ السلام، میرا مولا حسین، میرا امام زمانہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ تو نے میرے ایک بندے، ہو سکتا، جملے غور سے، ہو سکتا اللہ نے اس کے رزق کو، میرے ایک جملہ غور سے سنو، اللہ نے اس کے رزق کو تمہارے ذریعے سے تمہارے اوپر رکھا ہے، تمہارے اوپر رکھا ہے، تمہارے ذریعے اس کا رزق دے رہا ہوں، یہ اتنا ثواب ہے دوستو، اطاعت والدین اور رمضان میں اپنے مرحومین کو بخشوانا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ روزوں کی قبولیت اور شب جمعہ فرسٹ تھرسڈے نائٹ، اٹس اے بگ بلیسنگ۔ اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تھرسڈے نائٹ کیسے مرحومین کے اوپر رحمت نازل، اور ہر تمہارا مرحومین اپنی اپنی گریو کے اندر ایسا ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسا تم مسجدوں میں مغرب کے بعد راتوں میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور کہتے ہو اللہ پلیز ڈو سم تھنگ، پلیز گیو می سم تھنگ، کوئی بری بات نہیں ہے، مانگو مانگو جتنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگو، سٹائل سے مت مانگو، ہاتھوں کو اٹھا کے مانگو، ایسے مانگو جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا ہے، ایک فقیر، ایک بیگر تم سے مانگتا ہے، سٹائل سے نہیں مانگتا بیگر، ہی نوز کہ اگر سٹائل سے مانگوں گا تو مجھے نہیں ملے گا، وہ بیگ کر کے مانگتا اللہ، یہ کہہ کے مانگتا ہے نا۔ تم بھی اسی انداز سے آج جا کے خواجہ مسجد، مغل مسجد، امامیہ، جہاں جو سن رہا مجھے سفینۃ النجات میں، اللہ سے اس طرح مانگو جیسے تم مانگ رہے نا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، تم زندہ ہو، تم مانگ رہے اللہ پلیز فارگیو می، اللہ تو مجھے یہ دے دے، 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 بولا نا۔ اسی طرح آج خبر کے اندر مردے آرام باغ میں، رحمت آباد میں، پوری دنیا میں آج مردے بھی انتظار میں ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کے پاس سے کوئی گفٹ آ جائے، کہیں میری بیٹی کے پاس سے کوئی گفٹ آ جائے، میرے اللہ درجات بلند کر دے، اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، اللہ میری پریشانی کو نیچے دور کر دے۔ میں نے اتنا پیسہ چھوڑا، میں نے اتنا بامبے میں میرا فلیٹ تھا، کئی کروڑز کا فلیٹ تھا، میری گاڑی تھی، میرا بینک بیلنس تھا، میرا بچہ مجھے بھیج دے، ایک روٹی بھیج دے۔ وہ مرحوم کیا بولتا، آج کی رات تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ آئے گا، کیا بولیں گے آ کے کہ oh my son, I'm feeling hungry, give me something, بیٹا give me، یہاں تک اس طرح ہاتھ پھیلا کے بولتے کہ بیٹا بھوک ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک پیس آف بریڈ کسی جانور کے سامنے ڈال دے، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا، جو مجھے سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، کہ آج تھرسڈے نائٹ ہے، اپنے مرحومین کے لیے کرو تو 1 ہفتے تک تمہارے لیے اجر عظیم ہے، 1 ہفتے تک اللہ کی رحمت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، کہ اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ بس دوستو، جس مرحومین کی آج مجلس ہے ان کی مغفرت کے لیے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے امام کی سلامتی کے صدقے میں یہ سارے مرحومین کے جن کے ماں باپ بھائی بہن دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے، اور کل محبان آل محمد کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، آل علین میں، جوار معصومین میں جگہ دے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، میرا ٹائم ہو گیا۔